السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے لکھے گئے خوبصورت ناول درد دل کی تو دوا کی قسط نمبر 31۔ لیکن اس قسط سے پہلے جلدی سے چینل کو کیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجیے لائک اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کیجیے گا۔ اب آتے ہیں ناول کی قسط کی جانب۔ بیٹھی رہو سمین، الیار تمہارا شوہر ہے، اب کھانا شروع کریں؟ بے ساختہ فائق کیا بولے، سب نے تعجب سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کہہ کر اپنی پلیٹ میں کھانا نکال رہے تھے۔ خود الیار کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا ڈیڈ سب بھول گئے ہیں؟ وہ نارمل ہو رہے ہیں۔ الیار نے اب اس بات پر غور کیا کہ وہ اس دن سمین کی کیسے حمایت کر بیٹھے تھے، تو کیا وہ اگر کوشش کی جائے۔ آج سمین کو دیکھ کر ان کے چہرے پر وہ بیگانہ پن بھی نہیں تھا۔ بڑی ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا، لگ رہا تھا اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بے حد خوشی سے اپنے خاندان کو ہنستا مسکراتا دیکھ رہی تھی۔ سمین، میرے مکار دیور کے پاس بیٹھنے کے لیے تم نے میرے پاس والی چیئر چھوڑی نا؟ اف، یہ بھابھی کی زبان۔ سمین نے دانت پیس کر ان کی طرف دیکھا، اشارے سے انہیں بعد میں دیکھ لینے کی دھمکی بھی تھی۔ نیلم، کھانا کھاؤ اب۔ جھگڑا شروع ہو جاتا کہ بڑی ماں نے پیار سے ٹوک دیا۔ وہ مسکراہٹ چھپا کر اپنے میاں کو دیکھنے لگی جو سر جھکائے اپنی ہنسی چھپا رہے تھے۔ ادھر الیار ایسے بیٹھا تھا جیسے اسے کسی سے مطلب ہی نہیں تھا۔ وہ پوری طرح سے کھانے میں غرق تھا، مگر دل میں جو چل رہا تھا اس سے وہ خود واقف تھا۔ آرام سے کھانا کھاتی سمین کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ الیار سے ایسی حرکت کی جو امید نہیں تھی، وہ بھی جب سب ٹیبل پر موجود تھے۔ اس کی ہیرو گیری پر اس کا خون کھولا۔ اپنے دوسرے پیر سے الیار کے پیر کو ہٹانا چاہا اور ایک ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو بھی، مگر اس کی نازک لات کا اس ڈھیٹ پر کیا اثر ہونا تھا۔ سمین کی شکل دیکھنے والی ہو گئی تھی۔ اس کے پاؤں کی حرکت ایک تو اسے گدگدی بھی بہت لگتی تھی۔ سمین، کھانا کھاؤ بیٹا۔ اسے کھانا چھوڑتے پہلے بڑی ماں نے دیکھا تھا۔ جی بڑی ماں، کھا رہی ہوں، وہ چمچہ اپنے منہ میں ڈالتے ہوئے گھبرا کر بولی۔ الیار مسکراہٹ دباتا اپنی پلیٹ پر جھکا ہوا تھا۔ شرارت ویسے ہی تھی، وہ دل ہی دل میں اسے گالی دے رہی تھی۔ اپنے دوسرے پاؤں سے لاکھ کوشش کے باوجود بھی اس کا پیر ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ آخر کار وہ کھانا چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سب نے ہی سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ، مجھے بھوک نہیں، شام میں ڈھیر سارے سنیکس کھا لیے تھے، مجھے اب نیند آ رہی ہے۔ جلدی جلدی جواب دے کر وہ کسی اور کی کوئی بات سنے بغیر وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ اللہ، اتنی بھوک لگی ہے اور ایلی کے بچے نے، یا اللہ، یہ ایلی کے بچے کو میں، توبہ توبہ، نہیں، اللہ میاں اسے لمبی عمر دینا، ہمیشہ سلامت رہے، وہ ایسا ہی خوش اور مکاری کرتا۔ وہ کوستے کوستے گھبرا کر اس کے لیے دعا مانگنے لگی۔ اتنا بدتمیز ہے یہ الیار، مجھے کھانا کھانے بھی نہیں دیا۔ وہ رونی سی ہو رہی تھی۔ اب سب سو گئے ہوں گے، میں کچن میں چپکے سے جا کر کچھ کھا لیتی ہوں، وہ سوچتے ہوئے ارادہ کر کے اپنا دوپٹہ شانوں پر ڈال کر بیڈ سے اتری۔ اس وقت کوئی نیچے ہوتا ہی نہیں تھا، اس لیے سر پر لپیٹنے کا تکلف نہیں کیا۔ دبے پاؤں چل کر وہ نیچے آ گئی۔ ہاؤ! جیسے ہی وہ کچن میں گھسی تھی، پیچھے سے کسی نے اس کے کان میں زور سے کہا، اللہ! میں نے کہہ دیا اب چیخنا مت۔ وہ جیسے ہی چیخنا چاہتی تھی، الیار نے اس کے منہ پر ہتھیلی رکھ دی اور شرارت سے اس کا جملہ بھی پورا کر دیا۔ سمین پوری آنکھیں کھول کر اسے گھور رہی تھی، جس کے چہرے پر شرارت کے ساتھ محبت بھی رقم تھی۔ سمین نے اس کے وہیں ہونٹوں پر رکھی ہتھیلی اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام کر اپنے دانت وہاں گاڑے تھے۔ آؤچ! پوری جنگلی بلی ہو! الیار نے فوراً اس کے ہونٹوں سے ہتھیلی ہٹا لی۔ اس نے بہت زور سے کاٹا تھا۔ تمہارے جنگلی پن کا جواب دیا ہے۔ وہ بہت مزے سے اسے تپاتی لائٹ چلانے کو آگے بڑھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کا بازو کھینچ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ ایلی، مجھے کھانا کھانا ہے، بہت بھوک لگی ہے، تم نے ذرا سا مجھے کھانے دیا ہو، بدتمیز انسان۔ وہ اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتی لگاتار غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ الیار کی آنکھوں کی روشنی دگنی ہو گئی تھی۔ کبھی اچھے سے، پیار سے بھی پکار لیا کرو جانم، رومانٹک آواز میں کہہ کر اس نے جھک کر اس کے چہرے کو چومنا چاہا۔ سمین نے اس کے چہرے پر اپنی انگلی رکھ کر زور لگا کر پرے کر دیا۔ تم نہ مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ کیا؟ وہ پھر سے جھکا۔ ورنہ یہ۔ سمین نے زور سے اس کے پیر پر اپنا پیر مار دیا تھا۔ قسم سے پوری ٹارزن کی اولاد ہو۔ وہ اسے چھوڑ کر اپنا پیر اٹھا کر سہلانے لگا۔ ٹارزن کی نہیں، فائق معین علی کی اولاد ہوں، تمہارے ہاتھ نہیں آنے والی۔ وہ مزے سے کہہ کر جا کر لائٹ کھول چکی تھی۔ کچن جگمگا گیا اور ساتھ ہی سمین کی آنکھیں ٹیبل پر رکھے لوازمات پر گئی تھی۔ ٹیبل پر رکھے پھول، کینڈلز اور مزیدار اس کی پسند کی ڈشز۔
ایک نظر الیار کو بھی دیکھا جو بڑی معصوم سی شکل بنائے آنکھوں سے مان جانے کی ریکویسٹ کر رہا تھا۔ کرتے رہو، شاید مان ہی جاؤں۔ وہ ایک ادا سے گردن اکڑا کر کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ الیار منہ ٹیڑھا کر کے ٹیبل تک آیا، پھر ساری کینڈلز جلا کر کچن کی لائٹس آف کر دیں۔ ایسی ظالم کوئی بیوی ہوگی، ذرا سا جو اسے اپنے شوہر پر رحم آتا ہو اسے۔ اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے وہ ناراض سا اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسا بھی کہیں شوہر نہیں ہوگا جو اپنی بیوی کا کھانا تک حرام کر دیتا ہے۔ تم نے قسم کھائی ہے ہر وقت مجھے ستانے کی۔ اس نے پیشانی پر بل لیے اس کی شکل دیکھی۔ قسم تو بس تم سے عشق کرنے کی کھائی ہے۔ الیار نے اپنا چہرہ جھکا کر اس کے شانے کے بوسے لیے۔ سمین اس بار کچھ نہیں بولی، بس پلیٹ کھسکا کر اپنے لیے کھانا ڈالا۔ الیار کونے ٹیبل پر ٹکائے دنیا جہان کی محبت سمیٹے اسے دیکھ رہا تھا۔ بجائے کچن میں کھلانے کی کہیں باہر لے چلتے تو میں فٹ سے مان جاتی۔ وہ لقمہ کھاتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ سچی؟ ابھی چلو پھر؟ الیار خوشی سے چہکا۔ نہیں جانا مجھے، کھانا کھانے دو۔ سمین کی بات پر سارا جوش ٹھنڈا ہو گیا۔ تمہارا شوہر ہوں مگر کھانے کا بھی نہیں بھول سکتی، خود ہی ٹھوسے جا رہی ہو۔ وہ منتظر تھا کہ وہ اس سے کہے، اس کی آنکھوں میں شکوہ اترا۔ اتنے آرام سے ٹھوس رہے تھے، اب پھر سے ٹھوسنا ہے؟ اس کی بات پر الیار کا منہ بنا۔ تمہیں چھو رہا تھا تو پھر کون کم بخت کھانا کھا سکتا تھا؟ اس کی آواز میں نشہ سا کھلا۔ سمین کے گال تپے۔ الیار کو یہ منظر خود کو سنبھالنا مشکل لگا۔ اب تو منا رہا ہوں نا، مان جاؤ نا یار، تم سے جی بھر کر پیار کرنا چاہتا ہوں، تم سے دوری اب برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے شانے پر پیشانی ٹکائے مدھم سرگوشی کی۔ آ گئی نا مطلب پر؟ سمین نے اپنے دل کی خواہش رد کر کے اس کا سر جھٹک دیا، ورنہ دل ہمک ہمک کر اس کی باہوں میں کھو جانا چاہتا تھا۔ مطلب پرست ہوتا نا تو وہاں جو چھوڑ دیا تھا نا، زبردستی اٹھا لاتا تمہیں اپنے بیڈ روم میں۔ الیار خفقے سے اسے گھورنے لگا۔ سچ کہو، سچ، تم نے مجھے اب چھوڑ دیا ہے؟ میں تو کاغذی بیوی ہوں نا، ایگریمنٹ کیا ہے نا، مجھے کیسے بیڈ روم میں لے جا سکتے ہو؟ سمین کی جلی کٹی سن کر وہ بس تعصب سے اپنا سر ہلا کر رہ گیا۔ اس پر شکایتی نگاہ ڈال کر ساتھ ہی منہ بھی پھیر لیا۔ سمین نے چپکے سے اسے دیکھا، منہ پھیرے وہ انگلی سے کینڈل کی لو سے کھیل رہا تھا۔ چہرے پر اب سنجیدگی تھی۔ کچھ بھی تھا، وہ اس سے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ اس کا دل، اس کی روح کا وہ حاکم تھا۔ اب اور ستانا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ لو کھا لو، مجھے معلوم ہے تم نے بھی کھانا صحیح سے نہیں کھایا ہوگا۔ اس بار آواز میں ناز بھرا پیار تھا۔ الیار نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ مان گئی ہو نا؟ خوش ہو کر اس کا وہی ہاتھ تھام لیا۔ وہ بس ہنسی تھی، ایک مطمئن سی سرشار ہنسی۔ الیار نے ایک دم سے اس کی کرسی پکڑ کر کھینچ کر اپنے بالکل قریب کر لی۔ وہ کرسی سمیت کھینچتی ہوئی اس کے قریب ہو گئی۔ سمین کے چہرے کو اپنی ہتھیلی میں بھر کر ایک جذب سے وہ بولا تھا، سمین، میں تم سے عشق کرتا ہوں، ایسا عشق جو صرف تمہارے لیے ہے بس۔ مگر یہ بھی سچ ہے، میں اپنی کسی بھی غلطی سے اپنے اور تمہارے بیچ دوریاں نہیں لا سکتا۔ میں جذبات میں بہہ کر وہ نہیں کر سکتا جو تم چاہتی ہو۔ فی الحال ابھی تو بالکل نہیں۔ سمین اس کی آنکھوں کے جادو میں کھوئی ہوئی تھی۔ سمین، میں تم سے محبت کرتا ہوں، بے تحاشا، بے حساب۔ تو پھر اس محبت کا جواب دہ صرف تمہارے سامنے ہوں، ساری دنیا کے سامنے ڈھنڈورا نہیں کر سکتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس میں کون سا خطرہ ہے۔ تم مجھ پر بھروسہ نہیں کر سکتی؟ ایک بار ٹھنڈے دل و دماغ سے یہ سوچ نہیں سکتی کہ جو شخص تم سے اتنی محبت کرتا ہے، جس کی کل کائنات تم ہو، وہ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ ایک بار تم نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، سمجھنا نہیں چاہا، بس مجھے مجرم ثابت کرتی رہتی ہو۔ لگاتار بولتے ہوئے اس نے بھی شکوہ کر ڈالا۔ تم بتانا چاہتے تھے مجھے سچائی؟ وہ سنجیدہ ہوئی۔ بتا دوں گا، سب بتا دوں گا، بس پوری طرح سے مطمئن ہو جاؤں۔ پہلے جو سمجھتا تھا وہ سب بدل رہا ہے۔ میں خود الجھن میں گرفتار ہوں، مگر تمہیں ان الجھنوں میں گھرا نہیں دیکھنا چاہتا۔ سمین نے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ پلیز سمین، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں کچھ چھپا رہا ہوں تو اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی۔ اب مجھے بار بار اپنی محبت کی توہین اچھی نہیں لگ رہی سمین۔ تم چاہتی ہو میں تمہارے قریب نہیں آؤں تو کوشش کروں گا کہ نہیں آؤں۔ الیار سنجیدگی سے کہتا اپنے ہاتھوں کو اس کے چہرے سے ہٹانے لگا کہ سمین نے مضبوطی سے اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ صرف کوشش؟ پکا نہیں بولو گے کہ اب نہیں چھونا ہے؟ سمین نے مسکراہٹ دبائی۔ اس کی باتیں اس کے ناراضگی بہا لے گئی تھی۔ اب بس شرارت سے آنکھیں چمکی۔ الیار نے منہ بنا کر اس کی شرارت سے چمکتی آنکھیں دیکھیں۔ کوشش اس لیے کیونکہ تمہیں دیکھ کر میری نیت ڈاواں ڈول ہونے لگتی ہے، جیسے ابھی۔ وہ اس کی شرارت سمجھ کر اس پر جھکا۔ جو کہتے ہیں اس پر عمل تو کر لیا کرو۔ سمین نے ہنس کر اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر خود سے دور کر دیا۔
ماننا مت۔ الیار نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کلائی کے نشان اب بھی تھوڑے تھوڑے موجود تھے۔ وہ اس کے زخموں کے نشان پر انگلی پھیرنے لگا۔ دل میں اس دن کی یاد سے اب بھی خوف ابھرا تھا۔ اگر الیار نے بے ساختہ اسے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ اس کے سر کو چومتے ہوئے وہ اسے اپنے دل میں چھپا لینا چاہتا تھا۔ ایلی، مجھے رات میں بہت ڈر لگتا ہے، میں سو نہیں پا رہی ہوں، تم میرے روم میں آ سکتے ہو؟ اس کی ڈری ڈری آواز الیار نے اسے خود سے الگ کیا۔ یہ ابھی کہہ رہی ہو؟ اور اس رات جب میں نے کہا تھا کہ میں صرف تمہارے خوف کی وجہ سے تمہارے روم میں آیا ہوں تو میری جان لینے کے در پر ہو گئی تھی تم۔ سمین نے بے چارگی سے اپنے لب مسکراہٹ میں پھیلائے۔ الیار اس کی کلائی تھام کر اسے گھور رہا تھا۔ معاف کر دو، بہت غصے میں تھی نا؟ سمین نے ہلکے سے اپنے کان چھوئے۔ اتنے دن سے ڈر رہی ہو؟ اور الیار اب بھی اسے گھور رہا تھا۔ کیا کرتی، تم پر اتنا غصہ تھا اور تمہاری نیت پر بالکل یقین نہیں تھا۔ ہو تو میرے شوہر نا، اب تم نے وعدہ کیا ہے نا، تو پلیز میں تمہارے روم میں یا تم میرے روم میں سو جانا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بڑے پیار سے اس کی شرٹ کی کالر درست کر رہی تھی۔ سوچ لو، تمہاری نظر میں بڑا بے اعتبار سا بندہ ہوں۔ وہ شرارت سے جھکا۔ بکواس بند کرو، سو گے نا میرے روم میں؟ سمین نے ہاتھ مارا۔ کہنے کی بات نہیں پاگل لڑکی، پہلے بتا نہیں سکتی تھی؟ وہ پیار سے اس کے گال پر انگلی مار کر اس نے اس کی ہی پلیٹ سے لقمہ توڑنے لگا۔ وہ بھی مسکرا کر اپنے لیے لقمہ لینے لگی۔ ویسے یہ وہ کھانا وہ نہیں جو ڈنر تھا۔ ساری ڈشز کو دیکھتے ہوئے وہ تعجب سے پوچھ بیٹھی۔ چتانا اچھا تو نہیں لگتا، پھر بھی دیکھ لو، ایسی محبت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے باہر گیا، ڈنر پیک کروایا، بکے لی، کینڈلز لی، اور تم ذرا سا ایک کس بھی نہیں کرنے دے سکتی۔ اسے شکایت کا موقع ملا تھا۔ کولڈ ڈرنک کا ایک سپ لیتے ہوئے کھاتی سمین کو دیکھا۔ شاید مل جائے، دعا کرو۔ وہ شرارت سے آنکھیں مٹکا کر اسے دیکھ کر اس کا گلاس والا ہاتھ تھام چکی تھی۔ الیار نے مسکرا کر اسے اپنے گلاس سے سپ لیتے دیکھا۔ مجھے اللہ پر یقین ہے۔ چمچے سے چاول منہ میں ڈال کر بڑا پریقین تھا وہ۔ اس نے بس ناک چڑھائی۔ ایک بات کہوں؟ سمین نے سوالیہ نظروں سے الیار کا چہرہ دیکھا۔ ایسے چھپ چھپ کر ملنے کا اپنا ہی ایک مزہ ہے۔ ہم نے تو چھپ کر ملنے کا مزہ ہی نہیں لیا اور شادی ہو گئی۔ اب یار، جب تک سب ٹھیک نہیں ہو جاتا ایسے ہی سب سے چھپ چھپ کر ملتے رہیں گے، ایک ساتھ گھومیں گے، ڈیٹ کریں گے۔ وہ بڑا پرجوش سا چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ پیار کیا تو ڈرنا کیا مسٹر الیار، چھپ چھپ کر بزدل ملتے ہیں۔ تم نے وہ گانا نہیں سنا؟ پیار کرنے والے کبھی ڈرتے نہیں ہیں، جو ڈرتے ہیں وہ پیار کرتے نہیں۔ وہ بڑی ترنگ سے گنگنائیں۔ اللہ کی پناہ، اس کا بھی شوق ہے؟ اس کا لہرا کر گانا وہ بہت مشکل سے اپنی ہنسی دبا رہا تھا۔ اب سارے محلے کی تو شوق ختم نہیں کر سکتی تھی، بہت سنا ہے، اور سنا؟ وہ بڑے جوش سے پوری اس کی طرف گھوم گئی۔ جی نہیں، ہم کچن میں ہیں، کبھی موقع ملا تو آپ کے اس شوق سے بھی لطف اندوز ہو جائیں گے۔ پیار سے منع کر کے اس نے چمچہ رکھ دیا۔ اب گلاس سے کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے وہ لگاتار اسے دیکھنے لگا۔ نیوی بلو کلر کے کرتے پاجامے میں بڑا سا دوپٹہ شانوں پر لاپرواہی سے رکھے، بڑی ماں کی دی جیولری میں اس کا چاند سا حسین چہرہ کینڈلز کی روشنی میں اسے بہت سب بھلا رہا تھا۔ چھڑ گیا جنات دیکھنے والا۔ اس کی نگاہوں سے نروس ہو کر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اس نے دوسری طرف گھما دیا۔ دیکھنے دو نا، اس ناراضگی میں تم نے ڈھنگ سے دیکھنے بھی نہیں دیا۔ دوبارہ اسے اپنی نظروں کی گرفت میں رکھ کر اس کی آنکھیں ابلو دینے لگی تھیں۔ یہ کولڈ ڈرنک دو۔ وہ چڑھ کر اس کے ہاتھ سے گلاس چھین کر سپ لینے لگی۔ الیار نے سب کچھ کہے بغیر پلیٹ اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ چھوٹے برتن اٹھا کر سب سنک میں ڈال دیے، کھانا اٹھا کر فریزر میں رکھا، اور وہ اسے دیکھتے ہوئے بڑے آرام سے سپ لے رہی تھی۔ الیار سارے کام ختم کر کے کرسی ایک دم اس کے نزدیک کر کے بیٹھ گیا۔ اب کیا، چلو روم میں؟ اسے پھر سے بیٹھتے دیکھ کر وہ گلاس ٹیبل پر رکھ کر اٹھنے لگی تھی کہ الیار نے اس کا ہاتھ تھام کر پھر سے کرسی پر بٹھا دیا۔ کیا ہے؟ اس نے جیسے ہی پوچھا، الیار نے پھونک مار کر ساری کینڈلز بجھا دیں۔ کچن میں اندھیرا چھا گیا۔ اب ایک بار ان ہونٹوں کو تو چھو سکتا ہوں؟ اس کی بھاری آواز۔ سمین کچھ نہیں بولی، نہ ہی کچھ احتجاج کیا، بس اپنا چہرہ تھام چکے الیار کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ کر لوں؟ اس کی جلتی سانسیں اس کے ہونٹوں کو جلا رہی تھیں۔ پہلے کبھی اجازت مانگی ہے؟ وہ بھی جیسے ہار مان چکی تھی، آنکھیں بند کیے بس اتنا ہی کہا۔ کبھی اجازت مانگوں گا بھی نہیں۔ تم میری جو ہو ہمیشہ سے، جب پہلی بار چھوا تھا تو بھی اجازت نہیں مانگی تھی، اور تمہیں پتہ ہے پہلی بار تمہارے خوبصورت لبوں کو چھو کر مجھے کیا احساس ہوا تھا؟ الیار اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیے ہوئے بے خودی سے بول رہا تھا۔ سمین نے حیا سے سرخ ہو کر اپنا چہرہ جھکا لیا۔ اس رات کے احساس نے عجیب سی کیفیت دل پر چھا دی تھی۔ کتنی حسین یادیں تھیں وہ۔
تمہیں معلوم ہے پہلی بار تمہارے لبوں کو چھونے کی گستاخی میں نے کب کی تھی؟ الیار اسی بے خودی میں ڈوبا اس کے گالوں پر اپنی انگلی پھیر رہا تھا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی نہ جانے کیوں سمین کی پلکیں کپ کپانے لگیں۔ بتاؤ، وہ نہ جانے کیوں بضد تھا۔ معلوم ہے اس رات جب تم مجھے لے گئے تھے، بہت مشکل سے کہہ کر اس نے اس کے شانے پر اپنا سر جھکا لیا۔ الیار نے ہنس کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ جی نہیں جانے من، اس سے پہلے ہی چھو چکا تھا۔ سمین کا سر جھٹکے سے اٹھا۔ بکواس! پوری شدت سے اس نے انکار کیا تھا۔ آنکھوں میں بھرپور حیرت تھی، وہی الیار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ بتا دوں کب؟ اس نے شرارت سے اس کے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرا۔ ایلی تم کب؟ سمین کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ یاد کرو۔ اپنے دونوں ہاتھ اس کے کاندھوں پر ارد گرد رکھ کر وہ شریر ہو رہا تھا۔ سمین الجھن سی اس تاریکی میں بھی اس کا روشن چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تمہیں یاد ہے ایک دن جب… الیار بولتے بولتے اس دن کی یاد میں کھو دیا۔ سمین کے برتھ ڈے والے دن جب سمین اس کے روم میں سو گئی تھی اور وہ اسے سرپرائز دینے کے لیے پارٹی چھوڑ کر گھر آ گیا تھا۔ سب کچھ کچن میں رکھ کر وہ سمین کے روم میں جانا چاہتا تھا کہ وہ اسے عاقب کے ساتھ اپنے روم میں دیکھ کر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ سرشار بھی ہو گیا تھا۔ پھر عاقب کو گیم میں بزی کر کے وہ اپنے بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ بیڈ پر سمین نہیں، ایک قیامت تھی جو بجلی بن کر اس پر گری تھی۔ وہ اس کی اپنی تھی، اس کا عشق، اس کی بیوی۔ اس احساس میں ڈوب کر الیار بہت حق سے اسے نظروں میں بھر رہا تھا۔ روز کی طرح اس کے سر اور وجود سے لپٹا ہوا دوپٹہ اس وقت بس اس کا سرا ہی سمین کے وجود سے الجھا ہوا تھا۔ پہلی بار الیار اس کا کھلا سر، کھلا تراشا ہوا سراپا دیکھ رہا تھا۔ وہ سب بھلا کر سوئی ہوئی سمین کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ ایک نظر عاقب پر بھی ڈالی۔ وہ گیم میں غرق تھا اور اسے یقین تھا عاقب ایسے ہی بے خبر رہے گا، اس لیے بڑے اطمینان سے وہ سمین کے چہرے پر جھکا تھا۔ سنہری بالوں کی لٹوں کو بہت پیار سے اس کے گالوں پر سے ہٹایا تھا۔ چاند اور بھی نمایاں ہو گیا۔ تمہارے قریب ہو کر بھی تم سے دور رہ کر میں کیسے بے قراری سے دن کاٹ رہا ہوں، تمہیں ابھی بتا۔ اس کے گالوں پر انگلی پھیرتے ہوئے وہ اتنی آہستہ بول رہا تھا کہ قریب بیٹھا بھی کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ عاقب تو ویسے بھی دور تھا اور سمین بے خبر۔ مجھے معلوم ہے میرے عشق کی آگ تمہیں اپنے حصار میں لے چکی ہے، بس انتظار ہے تو اس دن کا جب تم میری محبت میں ڈوب جاؤ گی، اور تب میں تمہارے ہونٹوں سے خوبصورت اظہار سن کر اپنی محبت کی پیاس بجھاؤں گا۔ وہ مدہوش سا اس کے چہرے پر جھکا اپنی انگلی سے سمین کے چہرے پر کہ ہر نقش کو چھو رہا تھا۔ آج جو قدرت نے اسے موقع فراہم کر دیا تھا، وہ اس موقع کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ کتنی حسرت تھی اسے کہ بس ایک بار اسے چھو کر تو دیکھے۔ الیار نے ہاتھ بڑھا کر اس کے مرمری گلابی ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ سمین اس بار کروٹ سے سیدھی ہو گئی۔ اس طرح لیٹنے سے اس کا چہرہ اور بھی الیار کے قریب ہو گیا۔ الیار کی نگاہ ان گلابی پنکھڑی پر ٹکی تھی جنہیں کبھی بھی کسی مصنوعی رنگوں کی ضرورت نہیں تھی۔ سمین کے ہونٹوں کا رنگ بے حد گلابی ہونے کے ساتھ ساتھ سرخی بھی چھلکاتے تھے، جس سے اس کے لبوں کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی تھی۔ اوپر سے ان کا قاتلانہ کٹاؤں ذرا سے ابھرے اور وہ الیار کے ہونٹوں کو سنسناہٹ سے پھیلا چکے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نشہ سا گھلا تھا۔ ایک نظر عاقب کو دیکھ کر الیار ایک ٹرانس کی کیفیت سے جھکا تھا۔ ہونٹ گلابی لبوں سے کیا ٹکرائے، پورے جسم میں سرور دوڑ گیا۔ وہ سب بھول کر جیسے گھونٹ گھونٹ ان لبوں کے رسوں کو پی رہا تھا۔ ابھی دل بھرا بھی نہیں تھا کہ سمین ذرا سا کسمسائی تھی۔ الیار فوراً ہوش میں آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ جاتی اور اس کی ساری شرافت کا کباڑہ ہو جاتا، تیزی سے اٹھ کر وہ بیڈ سے کھڑا ہوا تھا۔ بس 2 گھونٹ ہی لے کر جسم میں ایسی خماری چھائی تھی کہ وہ جیسے نشہ لے کر آیا ہو۔ اپنے ہونٹوں کو چھوتا وہ تیزی سے چل کر جا کے واش روم میں گم ہو گیا اور سمین کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ اس رات اس نے کیا گستاخی کی تھی۔ تم سمین کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ کیا تم؟ وہ اب بھی مسکرا رہا تھا، آنکھوں میں بجلیاں سی بھری تھی۔ شرم نہیں میرے ساتھ ایسا دھوکہ کرتے، اور وہ بھی میرے سونے میں، اور عاقب بھی تو تھا وہاں۔ وہ ناراضگی کے طور پر اس سے دور ہٹنے لگی۔ الیار نے اس کی کمر اور مضبوطی سے جکڑ لی۔ بیوی سے کیا شرم؟ عاقب دیکھ لیتا تو کہہ دیتا کہ پھپھو کی پلس چاچی کو جگا رہا ہوں، ایسے جلدی اٹھے گی۔ پیشانی سے پیشانی ٹکرا کر بے شرمی سے کہا، سوتے ہوئے یہ سب کرنا شرافت نہیں۔ مجھے معلوم ہوتا تم اتنے بدتمیز ہو تو کبھی تمہارے پاس نہیں آتی۔ سمین اس کے کاندھے پر کئی مکے مارے تھے۔ اچھا پھر رہ لیتے میرے بغیر؟ وہ ہولے ہولے ہنستا آرام سے مار کھا رہا تھا۔ بے ایمانی کرتے شرم نہیں آئی؟ اب بھی خجل سی وہ اس کے کاندھے کو جھٹک رہی تھی۔ بے ایمانی کے ساتھ بے شرمی تو اب ہوگی۔ کہنے کے ساتھ ہی الیار نے اس کے احتجاج کے باوجود ایک ہاتھ سمین کے پیچھے لے جا کر اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کا چہرہ اپنے چہرے پر جھکا لیا۔
इस बार उसने पूरी शिद्दत से उन लबों को जकड़ लिया। समीन ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाना चाहा, मगर वो उसे जकड़े पूरी शिद्दत से उसके लबों का जाम अपने होंठों से दिल की प्यास बुझा रहा था। समीन की सारी कोशिशें दम तोड़ गईं, आंखें बंद हो गईं और साथ मदहोशी छाने लगी। सारी मज़ाहमत दम तोड़ चुकी थी। इलियार ने उसे ढीला पड़ते महसूस करके उसके हाथ छोड़ दिए। समीन के हाथ खुद ब खुद इलियार के पुश्त से होते हुए उसके बालों में उलझने लगे। इलियार की शिद्दत में और इजाफा हुआ था। समीन के खुद सुपुर्दगी ने उसकी आग को और भड़का दिया था। वो दोनों ऐसे ही खोए रहते कि हील की ठक ठक किचन के पास से सुनकर दोनों जैसे होश में आए थे। कोई आ रहा है इधर, इलियार ने उसके कान में कहकर समीन को फुर्ती से लेकर वहीं मेज़ के नीचे बैठा था। ठक ठक अब बहुत नज़दीक हो रही थी। सैंडल से लग रहा था मम्मी थी, मगर वो आते ही किचन में क्या करने वाली थी। समीन ने घबराकर इलियार का बाजू पकड़ा। उसने बस उसके हाथ को थपक कर तसल्ली दी थी। आने वाली वाकई निगार थी। किचन की लाइट्स के स्विच बोर्ड कहाँ थे ये भी उन्हें पता नहीं थे। वो कभी किचन में झांकती भी नहीं थी, इसलिए स्विच ढूंढ कर लाइट चलाने की बजाय उन्होंने अपना मोबाइल ऑन किया। चारों तरफ लाइट मारकर वो फ्रीज़र की तरफ आई। ग्लास में पानी भरकर उन्होंने पानी पिया था। उधर समीन इलियार का बाजू पूरी ताकत से जकड़कर आंखें बंद किए उनके जाने की दुआ कर रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अल्लाह! इलियार ने अपना सर पकड़ लिया। अब डैड को भी यहीं आना था। बेचारगी से समीन की तरफ देखा। वही डर और बेचारापन वहाँ बिछाया था। पानी पीने आई थी, आप जाग रही हैं अब तक? निगार ग्लास रखकर लापरवाही से बोली। ये पार्टी से आने का कौन सा वक्त है? फाइक साहब ने घड़ी देखी जो आधी रात गुजरने का बता रही थी। अब ये लोग यहीं लड़ेंगे भी? समीन ने उसके कान में घुसकर परेशानी से सरगोशी की। वो जो करें तुम बस चुप रहो, इलियार आहिस्ता से घुरक कर बोला तो समीन ने तब कर उसके बाजू पर चुटकी काटी। वो बस लब भींच कर उसे घूर कर रह गया। मेरे आने का यही वक्त है। अगर ऐसा ही बुरा लग रहा था तो मेरे साथ चलते, मगर तुम्हें तो अपनी बेटी के लिए और भी प्लानिंग की ज़रूरत थी। आजकल निगार का रवैया उनके साथ ऐसा ही हो गया था। हर बात में बस समीन को खींच लाती। अच्छा, कुछ वैसी ही प्लानिंग जैसे तुमने की थी? फाइक साहब का लहजा खुद ब खुद काटदार हो गया। तुम कहना क्या चाहते हो? वो बुरी तरह से भड़की। समीन ने पहली बार उनकी लड़ाई देखी थी, मगर इलियार उनके इस पहलू को जानता था जो वो बचपन से देख रहा था, जिससे निगार और फाइक अनजान थे और घर वाले भी। मगर वो सब समझता था कि मम्मी डैडी कैसे एक दूसरे के साथ हमेशा ऐसे ही बिहेव करते थे। उसने अपने जबड़े भींचे। मैं जो कहना चाहता हूँ वो तुम समझ भी नहीं सकती निगार, बट मैं घर पर अब कोई तमाशा नहीं चाहता, इसलिए तुम्हें वार्न करना चाहता हूँ। ये एली और समीन वाला मैटर क्लोज हो चुका है, तो तुम भी बात बात पर जाहिलाना और तुम वाला एटीट्यूड दिखाना बंद करो। फाइक साहब की आवाज़ बहुत सख्त थी। ये मैटर अब क्लोज होगा ही नहीं मिस्टर फाइक मुइन अली। जब तक समीन मेरे बेटे से जुड़ी है, उन्हें अलग कर दो, मैं चुप हो जाऊंगी। उनकी सर्द आवाज़ पर इलियार ने समीन का चेहरा देखा। वो बस फीका सा मुस्कुराई। मम्मी की नफ़रत इलियार के दिल में फिर से चुभा था, जैसे शायद मान टूटने की किरचियाँ जो बहुत पहले ही चटक कर टूटती हर बार उसे ज़ख्मी करती रहती थीं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, समीन हमेशा इलियार से जुड़ी रहेगी, वो चाहे या ना चाहे। समीन उसकी बीवी है और रहेगी। उन्होंने कतियत से कहकर बात ख़त्म करनी चाहिए। तुमने ऐसा क्या किया है, वरना इलियार को क्या पड़ी थी तुम्हारी बेटी से निकाह करने की, उसे बीवी बनाने की? समीन उनकी गलत फहमी पर बस तंज से मुस्कुराई। उसे इलियार की बीवी बनाया किस वजह से और बनाया क्यों, ये तुम तो क्या तुम्हारे फरिश्ते भी नहीं जान सकते। उन्होंने इस बार उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। यही तो जानना चाहती हूँ मैं, जैन ने मुझसे बेवफाई क्यों की, वो मुझसे सब छुपाकर। एक मिनट निगार, उन्होंने एकदम से उन्हें टोक दिया। जैन ने तुमसे कभी मोहब्बत ही नहीं की तो बेवफाई कैसे? उनका मजाक उड़ाता लहजा निगार की आंखों में खून उतरा था। याद करो निगार, उसने कब तुमसे मोहब्बत की थी? ना तब जब तुम उसकी मंगेतर थी, ना तब जब तुम उसकी ज़बरदस्ती बीवी बन गई। वो सिर्फ एक लड़की से मोहब्बत नहीं, इश्क करता था और मरते दम तक बस उससे ही इश्क करता हुआ इस दुनिया से गया। और वो लड़की कौन थी? मेरी बीवी, मेरी बेटी की माँ नौशीन। उनकी आंखों में आंखें डालकर उन्होंने उनके कानों में सीसा अंडेला था। यही तो वो राज था जो उनकी नफ़रत का सबब थी। इलियार वहाँ बैठे बैठे जैसे मुजस्मा हो गया। आज समझ में आए मम्मी समीन से इतनी नफ़रत क्यों करती हैं। वो उनकी बस सौतेली बेटी नहीं, उनकी मोहब्बत की कहानी का वो किरदार थी जिसका दुख उन्हें पत्थर बना चुका था। खुद समीन भी हवनक सी बनी हुई सब सुन रही थी। निगार, तुम कभी भी वो हासिल नहीं कर सकती जो तुम्हारा कभी था ही नहीं। अब भी वक्त है निगार, अब संभल जाओ। इस बार मामला जैन का नहीं, तुम्हारे अपने बेटे इलियार का है निगार। वो निगार की सुर्ख आंखों में देखते हुए धीमे लहजे में बोल रहे थे।
مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ جہاں چاہے جب چاہے شادی کر لے، اس طرح تمہیں بھی سکون مل جائے گا۔ بٹ اب مجھے گھر میں کوئی بھی جنگ نہیں چاہیے، مجھے بالکل نہیں پسند گھر کی بات باہر اچھالے جائے۔ الیار کی شادی ہو جانے دو، میں سمین کو مبین کے پاس بھیج دوں گا، وہ وہاں خوش، تم دونوں یہاں خوش۔ وہ جیسے سب پلان کر کے بیٹھے تھے، اب انہیں نگار کو کیسے رام کرنا تھا، اور اس بار نگار کو بھی ان کی بات درست لگی تھی۔ الیار نے چپکے سے سمین کی طرف دیکھا، وہ بس چپ سی سر جھکا کر سب سن رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں الیار سے بات کروں گی، وہ جلد سے جلد اس لڑکی سے شادی کر لے۔ اف، یہ عورت، سمین کا دل کیا ان کا منہ نوچ لے۔ ایز یو لائک، لیکن مجھے سمین کے ساتھ تمہارا یہ برتاؤ نہیں چاہیے۔ وہ تحمل سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ پتہ ہے فائق، مجھے کیوں لگتا ہے کہ تم اپنی بیٹی سے نفرت کا دکھاوا کرتے ہو۔ تم مجھ سے جو اتنی لاتعلقی دکھاتے ہو وہ ہے نہیں، اس میں بھی کوئی راز چھپا ہے۔ انہوں نے بہت غور سے انہیں جانچنا چاہا، مگر ان کے چہرے پر ایک شکن تک نہیں آئی۔ تم جو سمجھو، گڈ نائٹ، وہ بول کر کچن سے نکل گئے۔ جس دن بھی مجھے پتہ چلا کہ یہ سب ڈرامہ تھا فائق، اس دن انہوں نے پوری بات نہیں کی، اپنا کلچ اٹھا کر وہ بھی کچن سے نکلی تھیں۔ الیار نے ان دونوں کے جانے کا یقین کرنے کے بعد ہی میز سے ہٹ کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا، ہاتھ بڑھا کر سمین کو بھی اٹھایا۔ یا اللہ، کیسی مصیبت میں پھنس گئے تھے۔ گردن میں درد ہونے لگا۔ وہ گہری گہری سانس لے کر اپنی گردن کو دبا کر الیار کو دیکھنے لگی۔ وہ کافی الجھا الجھا سا لگ رہا تھا۔ سمین سمجھ سکتی تھی کچھ باتیں ایسی تھیں کہ وہ پریشان اور دکھی ہو جاتا۔ پیار سے اس کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ الیار نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں، کچھ نیا نہیں تھا میرے لیے یہ سب۔ اس نے مسکرا کر سمین کا وہی ہاتھ تھام لیا۔ ہاں نہیں، بس دلہن آئے گی، وہ منہ بنا چکی تھی۔ شٹ اپ، ڈونٹ سی اینی تھنگ اباؤٹ دس میٹر یار، میں تھک گیا ہوں اس بےہودہ موضوع سے، پلیز تم شروع مت ہو جانا۔ وہ اس بار واقعی چڑھ کر بہت ہی جھنجھلایا ہوا اسے ٹوک گیا۔ بار بار یہی ایک بات، نہ جانے ممی ڈیڈ کو کیا پڑ گئی ہے، دونوں ہی ایک الگ کھچڑی پکا رہے تھے، کون صحیح کون غلط، وہ پریشان ہو گیا تھا۔ آئی ڈونٹ کیئر، مجھے تو بس یہ خوشی ہے کہ تمہاری شادی کے بعد میں اپنے بابا کے پاس چلی جاؤں گی۔ اپنے بابا کے پاس؟ وہ بہت ہی خوشی کا سانس لے کر اسے سر سے پیر تک جلا کر جانے کے لیے مڑی تھی۔ الیار نے اس کی چوٹی مٹھی میں جکڑ لی۔ سمین اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مڑی۔ آئندہ سے یہ بات کی نا تو۔ وہ اس کے بال جکڑ کر اس کا چہرہ اپنے قریب کر چکا تھا۔ کیا کر لو گے تو؟ اس نے ناک چڑھائی۔ اتنی محبت دوں گا نا کہ کبھی مجھ سے جدا ہونے کے بعد سانس بھی نہیں لے پاؤ گی۔ سمین کے لب مسکرا اٹھے اس کی دھمکی پر۔ تم سے جدا ہونا ہی کون چاہتا ہے؟ تم خود مجھ سے جدائی کا کھیل کھیل رہے ہو۔ اس کے شکوے پر الیار نے جھک کر بھرپور بوسہ ان لبوں کا لیا تھا اور اس کے بال چھوڑ دیے۔ ایک بار سارا کھیل ختم ہو جانے دو، پھر تو جدائی کا نام بھی نہیں ہوگا ہمارے درمیان، بس تم اور میں اور ہمارا عشق۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ اب چلیں ورنہ پھر کوئی نہ آ جائے۔ الیار کی سانسیں اب اس کے چہرے کو حدت بخش رہی تھیں۔ سمین آنکھیں بند کر کے سرگوشی میں بولی، چلو ہم دونوں بھاگ ہی جاتے ہیں یہاں سے، بہت دور، نہ ممی نہ ڈیڈ نہ کوئی اور۔ وہ جیسے اب تھک گیا تھا یا سمین سے جدا ہونا منظور نہیں تھا۔ یہ ڈسکشن روم میں چل کر بھی کر سکتے ہیں۔ اپنا آپ چھڑا کر اس کا بازو تھاما۔ اچھا، روم میں تم ثابت کرو گی کہ میں اگر ایسا چاہوں تو تم سب کچھ چھوڑ کر میرے ساتھ بھاگ چلو گی؟ الیار کچھ زیادہ ہی سنجیدہ تھا۔ میرا سب کچھ تو تم ہی ہو، جہاں کہو گے وہاں چلوں گی، اس میں ثابت کرنے کی کیا بات ہے؟ وہ اس کا بازو تھام کر کھینچنے لگا، مگر الیار اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا۔ کیا ہے ایلی، چلو اب نا۔ اسے ڈر تھا پھر سے کوئی اور نہ آ جائے۔ ثابت تو کرنا پڑے گا کہ تم بھی مجھ سے اتنا ہی پیار کرتی ہو، اتنی ہی بے قرار رہتی ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا سنجیدہ تھا۔ اچھا، کیسے محبت ثابت کروں جناب عالی کے لیے؟ سمین نے اس بار اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے گھورا۔ بھابھی کے نسخے آزما کر۔ اس کے آرام سے کہنے پر سمین نے بھوے سکیڑ کر پوچھا، کون سا والا نسخہ؟ الیار نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ دیوانے، مرو تم یہیں۔ وہ کانوں کی لو تک سرخ ہوئی تھی۔ الیار کو دھکا دے کر تیزی سے کچن سے نکل کر بھاگی تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ سمین نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا ہی نہیں کہ وہ پیچھے آ رہا ہے یا نہیں۔ اسی طرح وہ بھاگتے ہوئے اپنے روم میں آئی تھی۔ الیار اس کے پیچھے ہی روم میں داخل ہوا تھا۔ روم لاک کر کے مڑ کر سمین کو دیکھا جو نگاہیں چرائے اپنی الماری کی طرف بڑھ رہی تھی۔ الیار نے بڑھ کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ اس سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ مجھے ثبوت چاہیے تمہاری محبت کا۔ سمین نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ الیار کے چہرے پر لکھا تھا وہ آج کسی صورت بھی ماننے والا نہیں تھا۔ الیار نے لا کر اسے بیڈ پر لٹا دیا، پھر وہ بھی اسی کے قریب ہی لیٹا تھا۔ سمین، آج ثابت کرنا ہے کہ سچ میں تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو۔
कोहनी के बल होकर समीन का गुलाबी होता चेहरा अपनी गिरफ्त में लेकर वो उसी संजीदगी से बोला था। अगर वो मजाक में कहता तो समीन झट से इनकार कर देती और लड़ भी लेती, मगर वो तो बिल्कुल संजीदा था। एली वो बेबसी से उसे देख रही थी। वजह, भाभी से तो खूब मशवरे सुनती हो। एलियार भव्य उचकाकर समीन का परेशान चेहरा देख रहा था। मुझे शर्म आती है, भाभी तो पुरानी हो गई है ना, इसलिए। मैं तो नई नवेली हूँ ना। उसकी निराली मंतक पर एलियार ने बमुश्किल अपनी हंसी दबाई। उस रोज़ से मिलाकर 1 माह तो हो ही गया है, इतने में तुम पुरानी हो गई हो। एलियार ने कहने के साथ ही उसका हाथ थामकर अपनी शर्ट पर रखा। नहीं करो ना। अपने हाथ को दूर रखने के लिए समीन ने मुट्ठी बनाई। एलियार ने उसका चेहरा देखा। आई नो, तुमसे होगा भी नहीं। तुम्हें सिर्फ डांस करना और सिर्फ ताने मारना आता है, मोहब्बत तो कर ही नहीं सकती। समीन का दिमाग इतना सुनते ही उलट गया था। आज दिखा देती हूँ कितनी मोहब्बत करती हूँ, बहुत ही गुस्से से कहकर उसने एलियार को धक्का दिया था। अपना दुपट्टा फेंक कर वो बेड पर दोनों घुटने रखकर उसकी टांगों पर बैठी थी। हाथ उठाकर बालों का जूड़ा बनाया। एलियार आराम से हाथों का सर के नीचे तकिया बनाकर उसे देख रहा था। तुम आंखें बंद करो। वो जैसे तप ही गई थी। उफ, कितना मुश्किल काम था ऐसा करना। समीन ने आंखें मींचकर उसकी जिद पूरी करनी चाहिए। हटो, मिल गया मुझे सबूत, माई लाइफ। वह इस बार मुस्कुराकर बोला। नहीं, तुमको अभी सबूत चाहिए ना, देती हूँ। ना चाहकर भी आवाज़ भर आ गई। पागल हो पूरी। रेली में मजाक कर रहा था। उसका सारा मजाक वाला मूड प्यार में तब्दील हो गया। बैठी समीन का हाथ थामकर अपने सीने पर गिरा लिया। ये मजाक था। वो सर उठाकर उसके सीने पर मुक्का मारकर बोली, पूरे का पूरा। ऐसी ख्वाहिश कैसे कर सकता हूँ, पहले पुरानी तो हो जाओ, अभी नहीं हो ना। वो शरारत से उसके बालों को कानों के पीछे करने लगा। बहुत बदतमीज़ हो तुम। समीन को भी हंसी आई थी। बदतमीज़ी की कोई बात नहीं, तुम मेरी जान से भी प्यारी बीबी हो। बिल्कुल जायज़ मुतालबा था मेरा। एलियार ने चेहरा उठाकर उसके तपते गाल चूमे। समीन के होंठों पर बस शर्मीली सी मुस्कुराहट थी। एलियार ने उसे अपने सीने में भींचा। मुझे तुमसे कोई सबूत नहीं चाहिए, कभी भी नहीं। तुम्हारी मोहब्बत पर मैं कभी शक कर ही नहीं सकता। समीन, मुझे मालूम है ये जो पगली सी दीवानी सी लड़की है ना, ये सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है, बेहद बेपनाह। उसके बाद समीन के कानों में जैसे रस घोल रही थी। एली, मुझे भी बस एक तुम पर यकीन है। आज से वादा करती हूँ कभी तुमसे बदगुमान नहीं होना है। बस तुम पर एतबार है और बस तुमसे प्यार करना है। वो कहकर झुकी थी। बड़ी अकीदत से उसकी पेशानी पर फिर दोनों आंखें चूमी। एलियार के होंठ मुस्कुराते हुए अपने दिल में उतरते सुकून के एहसास को महसूस कर रहे थे। किचन में हुई मम्मी और डैड के बीच की सारी तल्ख कलामी उसके दिमाग से महव हो गई। सच था, समीन का प्यार उसे सब भुला देता था। सारी मुश्किलें, सारी तलखियाँ। वो अब भी फटते मोहब्बत से उसके चेहरे को छू रही थी। मेरी ज़िंदगी हो तुम, मेरी सब कुछ, मेरा दिल, मेरी रूह, मेरा जिस्म, सब तुम हो। वो वालेहाना मोहब्बत से उसे देखता झुका था। समीन के पूरे चेहरे पर अपनी मोहब्बत की मोहर की छाप छोड़ी थी। वो अभी आंखें बंद किए हुए एलियार ने चेहरा उठाया तो आंखें खोलकर उसे देखा था। आगे कुछ करूं? शरारत से पूछा। बस ज़्यादा मत फैलो, बोलकर उसे खुद के ऊपर से धकेला। एलियार हंसकर उस पर से हटकर बेड से उतर गया। वॉशरूम से फ्रेश होकर वो बाहर निकला तो समीन की तरफ भी देखा, जो अब उठकर अपने बाल सुलझाते हुए समेटकर चोटी बना रही थी। खुले रहने दो ना, तुम्हारे बाल ओढ़कर सोना है। बिना शर्ट पहने उसके बेड पर गिरकर उसकी तरफ देखा। और सुबह मुझे सुलझा कर पागल नहीं होना है, वो मुंह बनाकर कहती बल डाल रही थी। हाथों में पहनी चूड़ियाँ हर हरकत पर खनक जाती। कितना अच्छा, कैसा पुरसकून सा लग रहा था। एलियार मसरूर सा उसे देख रहा था। सारे बल डालकर वो चोटी पुश्त पर करती बेड तक आ गई, फिर तकिया दुरुस्त करके उसके पास ही लेटी थी। कितना अच्छा लग रहा है ना समीन, आज जैसे लग रहा है हम वाकई मियाँ बीवी हैं। एक जनाब, हम साथ ना रहें फिर भी मियाँ बीवी ही हैं। उसकी बात पर वो मुस्कुराया। वो तो है ही, मगर हर बार मिलन के बाद भागना ही पड़ा। कभी कुछ हुआ तो कभी कुछ। कोई रात ऐसी गुजरी जो हमने साथ पूरी गुजारी हो। सच कह रहा था, उनके साथ यही तो हो रहा था। इंशाल्लाह हमेशा साथ रहेंगे, 7 दिन और रात गुजारेंगे माय डियर हस्बैंड। वह नाज से कहती उसका बाजू खींचकर उस पर सर रखकर लेट गई। आमीन। एलियार ने पूरे दिल से दुआ की थी। अपने सीने पर रखे समीन के हाथ को उठाकर लबों से लगाया था। वह आंखें बंद करके मुस्कुराई थी। उसका हाथ अपने लबों पर रखकर और उसे अपने बाजू में भरकर उसने सुकून से आंखें बंद कर ली। जरा ही देर में दोनों को नींद ने आ घेरा था। दोबारा उसकी आंख अलार्म की आवाज़ पर ही खुली थी। समीन जाग न जाए इसलिए एक बाजू में उसे संभाले, दूसरे बाजू को बढ़ाकर मोबाइल उठाया था। अलार्म ऑफ करके मोबाइल दोबारा अपनी जगह पर रखा। समीन का सर अपने बाजू से हटाकर बड़ी एहतियात से तकिए पर रखकर उसका हाथ भी आहिस्तगी से अपनी कमर से हटाया। कलाई में चूड़ियों का शोर बड़ा ही भला लगा था।
الیار نے محبت سے اس کی کلائی چومی اور پھر ہاتھ سمین کے پیٹ پر رکھ کر سوئی ہوئی قیامت کو دیکھا۔ ایسی حسین بیوی تو انسان سارے کام کاج چھوڑ کر بس ان کے قدموں میں بیٹھا رہے۔ دل میں سوچ کر جھک کر اس کی پیشانی لبوں سے چھوئی، پھر آہستہ سے وہ بیڈ سے اترا تھا۔ سمین پر کمفرٹر اچھی طرح سے ڈال کر اس نے اپنی شرٹ اٹھائی۔ شرٹ اٹھاتے ہوئے اس کی نگاہ سمین کے اس دوپٹے پر بھی گئی جو بیڈ کے نیچے پڑا ہوا تھا۔ رات کے سارے واقعے یاد آئے تھے، اس کا بے انتہا پیار، اس کی حرکت، ایسی محبت۔ وہ بہت ہی والہانہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹی شرٹ پہن کر دوپٹہ اٹھا کر اس کے پاس تکیے پر رکھ کر وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ باہر آ کر ایک بار پھر بیڈ کی طرف آیا تھا۔ دل تھا کہ بس اپنے محبوب کی طلب کر رہا تھا، مگر وقت کے ابھی کچھ اور تقاضے تھے، اس لیے اپنا دل اور نظر دونوں موڑ کر وہ اس کے روم سے نکل کر اپنے روم میں چلا آیا۔ اپنا روم اسے پہلی بار خالی خالی ویران سا لگا۔ یہ روم تو بس اب سمین کے وجود سے ہی شاد ہو سکتا تھا۔ مجھے معلوم ہے اب جب تک تم یہاں نہیں آنے والی یہ روم مجھے کاٹنے کو دوڑے گا۔ وہ بڑبڑا کر بیڈ تک آیا۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے سائڈ ٹیبل کی دراز کھولی۔ ایک طرف کونے میں سگریٹ کا پیکٹ پڑا ہوا تھا۔ الیار نے پیکٹ اٹھا کر سگریٹ نکال کر منہ سے لگائی تھی۔ سگریٹ سلگا کر وہ کش لیتے ہوئے بس سمین کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بستر سے اٹھ کر وہ ٹہلتے ہوئے اپنی بالکنی تک آیا۔ گلاس ڈور کھسکا کر وہ بالکنی میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ ریلنگ تک آ کر اچانک اس کی نگاہ گیٹ کے اس پار نظر آتی فائق صاحب کی کار پر پڑی تھی۔ ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا جس سے وہ باتیں کر رہے تھے، اور جس سے وہ باتیں کر رہے تھے اس شخص کو پہچان کر الیار کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ انگلیوں میں دبی سگریٹ تک پینا بھول گیا۔ مبین انکل اسی شہر میں ہیں؟ شاک سا وہ بڑبڑایا۔ ڈیڈ ان سے باتیں کر رہے تھے اور پھر انہوں نے ان کے ہاتھ میں کچھ دیا تھا۔ فائق صاحب کار سے اتر کر ان سے کچھ کہتے گیٹ کی طرف بڑھ گئے اور مبین صاحب کار آگے بڑھا لے گئے۔ الیار کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ کیا انکل کہیں نہیں گئے؟ وہ اسی شہر میں ہیں، اگر وہ اسی شہر میں ہیں تو وہ وہیں اسی گھر میں بھی ہوں گے۔ الیار سب سوچتے ہوئے بالکنی سے ہٹ گیا تاکہ فائق صاحب اسے نہ دیکھ لیں۔ اب تو انکل سے ملنا ہی پڑے گا۔ وہ پکا ارادہ کر کے سگریٹ پھینک کر سلیپر سے مسل چکا تھا۔ اندر آ کر کار کی چابیاں اٹھا کر وہ اپنے روم سے باہر نکلا تھا۔ اتنے صبح صبح کہاں جا رہے ہو؟ بریک فاسٹ نہیں کرنا ہے کیا؟ سیڑھیوں پر ہی اس کی مڈ بھیڑ فائق صاحب سے ہوئی۔ جی بس ایک ارجنٹ کام ہے، آ جاؤں گا تب تک۔ ان سے جلدی جلدی بتا کر وہ ان کے سائڈ سے نکل کر دھڑا دھڑ نیچے اتر گیا۔ فائق صاحب کو اس کی عجلت سمجھ میں ہی نہیں آئی۔ پھر وہ اپنا سر چھٹک کر اپنے روم کی طرف بڑھ گئے۔ ادھر وہ اپنی کار پورٹ سے نکال کر بڑی رفتار سے گیٹ سے نکال گیا تھا۔ کار اسی طرف تیز رفتار سے دوڑاتا رہا جدھر فائق صاحب کی کار لے کر مبین صاحب گئے تھے۔ ان کے گھر کا ایڈریس اسے کبھی بھولا ہی نہیں تھا۔ وہ تیز مگر احتیاط سے کار چلا رہا تھا۔ آخر کار اسے ڈیڈ کی کار دکھائی دے ہی گئی۔ وہ چوکنا ہو کر ان کی کار کا پیچھا کر رہا تھا، مگر کار ادھر گئی تھی جس کا ایڈریس سوائے فائق صاحب کی کسی کو معلوم نہیں تھا، اور الیار حیرانی سے اس طرف بڑھ رہا تھا۔ ادھر تو میرے ڈیڈ کا بنگلہ ہے، جو اس گھر کا نشان وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ فائق صاحب سمجھتے تھے کہ کسی کو اس جگہ کا ایڈریس نہیں معلوم تھا، مگر الیار اس جگہ کو کبھی بھی نہیں بھول سکتا تھا۔ کار گیٹ کے اندر گئی تو اس نے بھی اپنی کار گیٹ کے اندر لائی تھی۔ مبین صاحب نے چونک کر دوسری کار کو اندر آتے دیکھا۔ وہ ڈور کھول کر تیزی سے اترے تھے۔ الیار بھی تیزی سے دروازہ کھول کر اترا۔ مبین صاحب نے الیار کو گہری سانس لے کر دیکھا، پھر وہ خود کو اس کے سوالات کے لیے تیار کر چکے تھے۔ وہ کار کا ڈور بند کرتے ہوئے ان کی طرف بڑھا۔ وہ بس پھیکا سا مسکرائے تھے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ نے بہت انجوائے کی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کو نئی ایپیسوڈ کی جلد سے جلد مل سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔